الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ توفیق پروردگار سے سورہ قصص کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 کہ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ، جناب موسیٰ مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے سے مراد مصر ہے۔ مصر میں داخل ہوئے جب اس کے رہنے والے جناب موسیٰ سے اس وقت باخبر نہیں تھے۔ بس کب شہر میں داخل ہوئے؟ جب مصر کے لوگ جناب موسیٰ کے آنے سے باخبر نہیں تھے، بے خبر تھے۔ اب یہ تفسیریں مختلف کی گئی ہیں کہ جناب موسیٰ کب آئے۔ پہلی تفسیر آدھی رات میں آئے، سب سوئے ہوئے تھے گھروں میں، اس وجہ سے غافل تھے۔ یہاں دن کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، دن کے آدھے حصے میں وہ استراحت کرتے تھے، یا روزے تعطیل تھا گھروں میں سے سب۔ تیسرا نظریہ۔ چوتھا نظریہ روزے عید تھا، ایک خاص جگہ پہ جا کے وہ عید مناتے تھے، خاص جگہ پہ وہ جمع ہوئے تھے، اس وجہ سے شہر خالی تھا، اس وجہ سے شہر خالی تھا۔ ٹھیک۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، جب شہر میں داخل ہوئے تو اس شہر میں دو مردوں کو پایا جو آپس میں لڑ رہے تھے، یقتتلان، جو آپس میں لڑنے میں مصروف تھے۔ ایک جناب موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، ایک جناب موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، فاستغاثہ، مدد طلب کی، الذی من شیعتہ، اس نے جو شیعہ موسیٰ علیہ السلام تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، الذی، اس قبطی کے مقابلے میں، من عدوہ، جو جناب موسیٰ کا دشمن تھا۔ بس ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا، ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا۔ فوقظہ موسیٰ، بس موسیٰ نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، مظلوم کی حمایت میں ظالم کے سینے پہ مکہ مارا۔ فقضى علیہ، اس کی قضا حتمی ہو گئی، موت آ گئی۔ دیکھیں جی، جناب موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کی حمایت کرنے والے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مظلوم کی حمایت میں ظالم کے سینے پر مکہ مارا۔ یہ مکہ مارنا قتل کرنا نہیں ہے، اور جناب موسیٰ کا قتل کا ارادہ بھی نہیں تھا، بس نہ فعل قتل کرنے والا تھا، نہ فاعل قاتل تھا، نہ فعل قتل کرنے والا تھا۔ مکہ مارنا کوئی قتل نہیں، اور نہ ہی فاعل کا ارادہ قتل کا ہے، نہ ہی فاعل کا ارادہ۔ بس یہ جرم نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بس وہ مکے سے مر گیا۔ فقضى علیہ، اس کی بات، بس اس کا کام تمام ہو گیا، موت آ گئی، قضا حتمی ہو گئی۔ قال ھذا من عمل الشیطان، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطانی عمل ہے۔ کون سا شیطانی عمل؟ خود جناب موسیٰ کا عمل مظلوموں کی حمایت کرنا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی ترک اولا نہیں۔ ترک اولا انبیاء کے لیے تعبیر صحیح نہیں ہے، مومنین کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ ترک اولا، انبیاء علیہ السلام کے لیے ترک اولا کی تعبیر صحیح نہیں ہے۔ یہ ترک اولا کی تعبیر کسی نہ قرآن نے کہی ہے نہ روایات نے کہی ہے۔ ھذا من، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس ھذا سے کیا مراد لی؟ اس ھذا سے مراد ہے یہ تم دونوں کا لڑنا، یہ تم دونوں کی لڑائی، یہ شیطانی عمل ہے۔ نہ کہ میں مظلوم کی حمایت کرنے آیا، یہ شیطانی عمل نہیں۔ مظلوم کی حمایت کرنا شیطانی عمل نہیں ہے، مظلوم کی حمایت، ٹھیک۔ بس ھذا من عمل الشیطان، یہ یعنی تم دونوں کی لڑائی یہ شیطانی عمل ہے، نہ کہ میرا مظلوم کی یہ تفسیر کرنا بالکل غلط ہے۔ جناب موسیٰ پھر گناہگار ہو جائیں گے۔ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ کون سا؟ مظلوموں کو حمایت کرنا نہیں، بلکہ تم دونوں کا لڑنا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے، اور اس کی دشمنی واضح ہے، آشکار ہے، شفاف ہے، صاف ہے۔ بس گمراہ کرنے والا بھی ہے، اس کی دشمنی آشکار ہے، قال رب انی ظلمت نفسی۔ اب دوسرے کالم میں اللہ سے گفتگو کی، یعنی کہا کہ ایسا ظلم نہیں کیا کہ مجھے مصر سے نکالا جائے، لیکن مجھ سے یہ کام بغیر ارادے کے ہوا، ارادے قتل کے ہوا۔ میرا کوئی ارادے قتل، اس پہ وہ استغفار کر رہے ہیں کہ میرا کوئی ارادہ قتل نہیں تھا، میرا کوئی ارادہ گناہ نہیں تھا، بلکہ مظلوم کی حمایت میں، مظلوم کی حمایت نیکی والا عمل ہے،
بس فعل بھی قتل کرنے والا نہیں ہے، فاعل بھی جو ضارب ہے اس کا ارادہ بھی قتل نہیں ہے. بس یہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ مظلوموں کی حمایت کرنا نیکی والا عمل ہے، نیکی والا عمل ہے. قال رب، بس لیکن الہی مرد اس سے بھی عیب شمار کرتے ہیں. کوئی گناہ نہیں تھا لیکن اس سے بھی عیب شمار کرتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت میں ظالم کے سینے پہ جو مکہ رسید کیا اس وجہ سے وہ مر گیا. خدا یہ بندے کی، اللہ نے نہیں کہا کہ تم نے گناہ کیا، بس رب انی ظلمت نفسی، بس اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فغفر لی، بس مجھے بخش دے. فغفر له، خدا نے بخش دیا. کوئی قصاص نہیں رکھا، کوئی دیت نہیں رکھی، کوئی دیت نہیں رکھی. گناہ ہوتا تو قصاص ہوتا، دیت ہوتی. غفر له، خدا نے بخش دیا. بس خدا نے ان کا مقام اعلیٰ کیا کہ تم مظلوم کی حمایت کے لیے. مراد یہ ہے، مراد یہ نہیں کہ گناہ کیا معاذ اللہ. نبی کا استغفار ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ سے اطاعت کی طرف آئے. بس نبی کا استغفار یہ ہے کہ ایک بلندی سے دوسری بلندی تک آئے، ایک مرتبے سے دوسرے بلند مرتبے تک آئے. فغفر له، بس اس اللہ نے بخش دیا اسے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. بس جناب موسیٰ کی دعا مقبول ہوئی. بس جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یہ گناہ شرعی نہیں تھا، نہ قتل، مکہ مارنا نہ قتل ہے، نہ فاعل کا ارادہ قتل کا تھا. فاعل کا ارادہ تھا کہ مظلوم کی حمایت کی جائے، مظلوم کو چھڑایا جائے ظالم سے، ظالم کے ظلم سے، کہ بتی ایک ظالم تھا. ٹھیک، بس ہم یہ نہ کہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کیا، گناہ کیا معاذ اللہ، گناہ کی نسبت دیں اور کہیں کہ استغفار ایسا استغفار ہے جو گناہ سے کس کی طرف لے جاتا ہے؟ اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، بلندی کی طرف نہیں. بلکہ انبیاء کا استغفار ایک بلندی سے دوسری بلندی کی جانب ہے. بس خدا راضی تھا، خدا راضی تھا، تبھی خدا نے کہا کہ تمہارے لیے قصاص ہوگا یا تمہارے لیے دیت ہوگی. ایسا کچھ نہیں کہا خداوند عالم کہ خدا کہے کہ تمہارے لیے قصاص ہے یا تمہارے لیے کیا ہے؟ دیت ہے. بس مراد یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا بھی نہیں تھا، اور جو فعل جناب موسیٰ نے کیا وہ بھی قتل کرنے والا نہیں تھا، بلکہ مکہ مارنا وجہ تھی مظلوم کی حمایت کی جائے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.